کہ آپ سب تیار ہوں. کل 2 بجے میں لیڈ کروں گا الیکشن کی ریلی. آپ سب تیاری کریں اور میں انشاءاللہ، اور میں لاہوریوں کو کہہ رہا ہوں، لاہوریوں آپ زندہ دل قوم ہیں. کل آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے بتانے کے لیے کہ ہم جانور نہیں ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہم انسان ہیں. ہم سب نے کل نکلنا ہے بتانے کے لیے کہ یہ جو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ قوم برداشت نہیں کرے گی. میں بھی اب ادھر پہنچ گیا ہوں. میں نے جب سے انہوں نے بیرونی سازش کر کے، جو کریگ مری جو ایک دانشور، ایک ڈپلومیٹ، برطانیہ کے امبیسڈر، وہ کہتا ہے کہ سی آئی اے نے عمران خان کی گورنمنٹ گرائی ہے، امریکنوں نے. مجھے پتہ ہے کیا ہوا ہے. جنرل باجوہ اس میں شامل تھا اور یہ سارے پی ڈی ایم کے لوگ شامل تھے. انہوں نے مل کے گورنمنٹ گرائی. میں تب سے پوری کوشش کرتا رہا کہ قانون اور آئین کے بیچ میں چلوں. میرے سارے تحریک انصاف کے کارکن جو آج میرے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آئے ہیں، میں آپ سب کو سلام بھی کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں. میں آج سب سے پہلے جس چیز کے اوپر بات کرتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے، لیکن اس سے پہلے جس چیز کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ جو میرے باہر یہ کیمپ لگا ہوا تھا، اس میں بڑے بڑے ایسے لوگ جو یہاں بیٹھے رہے ہیں، اور سردیوں سے شروع ہوئے، شدید سردی تھی یہاں، سردی میں کیمپ لگے رہے. لوگ صرف اس لیے یہاں بیٹھے رہے کہ ان کو خدشہ تھا کہ مجھے یہاں سے اغوا کر کے لے جایا جائے گا. اور 2-3 دفعہ بلکہ بنی گالہ میں بھی ایک دم آتا تھا کہ جی عمران خان کو اٹھانے آ رہے ہیں. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری قوم میں ایسے لوگ ہیں جو کہ فوری طور پہ آتے تھے کہ وہ روکیں کہ یہ پولیس گردی نہ ہو، رات کے صبح کے 3 بجے اٹھا کے نہ لے جائیں. انہوں نے ساری کہانیاں سنی ہوئی تھی کہ اعظم سواتی کو 3 بجے اٹھا لیا، اس کو مارا اور پھر اس کو اٹھا کے پھر تشدد کیا. تو لوگوں کو خوف تھا کہ وہ میرے ساتھ نہ کریں. تو میں خاص طور پہ وہ جو یہاں گرمی سے شروع ہوئے تو ساری سردیاں گزاری، میں ان کارکنوں کو میں آج سلام کرنا چاہتا ہوں، ان کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی میرے پہ بڑی نعمت ہے کہ اس طرح کے میرے پاس جنونی نظریاتی کارکن ہیں. اور ان کو ہی سامنے رکھتے ہوئے میں آج ذل شاہ کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ ملک بنانا ریپبلک جو بننے جا رہا ہے، اس کے راستے میں صرف آپ کھڑے ہیں. اور میں اپنے وکلا سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے ملک کو بچانا، کیونکہ یہاں قانون ختم ہو گیا ہے. یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، ان کے لیے صرف وہ عدالتیں ٹھیک ہے جو ان کے لیے فیصلہ کریں. جب ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے، یہ نہ ججز کو چھوڑتے ہیں، نہ ان کی فیملیز کو چھوڑتے ہیں. جس طرح کی یہ کیمپین چلاتے ہیں، یہ مافیا ہیں. ہمارے سے پوچھیں، ہمارے خلاف جب فیصلے آئے ریگنگ کے اوپر 2015 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ خلاف آ گیا. پھر ابھی پچھلی اپریل کے اندر جب ہم نے اسمبلیز ڈیزالو کر دی اور عدالت نے اوور ٹرن کر دیا وہ، حالانکہ سارا فیصلہ، کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم 3 مہینے میں الیکشن نہیں کروا رہے، ان کے اوپر تو کاروائی ہونی چاہیے تھی. ان کا تو ہے ہی کہ 3 مہینے میں انہوں نے الیکشن کروانا ہے. انہوں نے کہا جی ہم 7 مہینے، ہمارے خلاف کیس چلا گیا. کیا ہم نے عدالتوں کو برا بھلا کہا؟ وہی ججز جب دوسرا فیصلہ کرتے ہیں ان کو پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کے بچے نہیں چھوڑتے. میں اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ نے آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ڈالی ہے. آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، پریشرز ڈال رہے ہیں، نامعلوم افراد ایکٹیو ہوئے ہیں. آپ کو یہ ٹائم ہے سٹینڈ لینے کا، آپ کو کھڑا ہونے کا سٹینڈ ہے، ٹائم ہے. کیونکہ یہ تاریخ ادھر آج کھڑی ہوئی ہے کہ تاریخ معاف نہیں کرے گی ان لوگوں کو جو اس وقت
وہ کہتے ہیں آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری نہیں کھڑے ہوتے, عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, انصاف کے ساتھ, رول آف لا کے ساتھ. جو آج نہیں کھڑا ہوگا, تاریخ دیکھ رہی ہے سب کی طرف. اور سارے وکیل, میں آپ کے اختلاف ہیں, آپ دوسری پارٹیز میں, ایک تو خیر مافیا بیٹھا ہوا ہے وہاں, لیکن آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس سے پہلے پھر میں اپنی عدلیہ کو, لاہور ہائی کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں جوڈیشل کمیشن بنائیں. میں دوسرا الیکشن کمیشن کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی ریزگنیشنز ہوں, چیف منسٹر کی, آئی جی کی, یہ سی سی پی او کی, ان کی تو آپ فوری طور پہ ان کی ریزگنیشن لیں, کیونکہ آپ نے ان کو اپوائنٹ کیا. میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے بدترین مخالف, زرداری کا بغل بچہ, اور یہ پی ڈی ایم کے یہ لوگ آپ نے بٹھا دیے, یہ شہباز شریف کے. میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے یہ جو ہوا ہے 25 مئی کو جنہوں نے کیا تو انہوں نے پھر کرنا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر ایکشن لیں, کیونکہ الیکشن ریلی جب آپ نے الیکشن اناؤنس کر دیا ہے, جب سپریم کورٹ نے پریزیڈنٹ سے الیکشن 30 اپریل کا کروا دیا ہے, کیسے الیکشن ریلی کے اوپر تشدد ہو سکتا ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ان کی ریزگنیشنز آپ کریں. اور میں اپنی پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے ہر روز فجر کے اوپر اونچی اونچی آواز آتی تھی, میرا نام لے کے, کوئی ایک یا دو تھے لیکن مجھے ایک کی اونچی آواز آتی تھی, میرا نام پکارتا تھا. تو میں نے 2-3 دفعہ لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے آدمی؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ سے ملائیں گے, لیکن بات بیچ میں رہ جاتی تھی اور اتنی چیزیں ہوتی رہیں. وہ تھا ذل شاہ. اور پھر جب سے اس کو شہید کیا گیا, اس کے بعد پھر مسلسل اس کی ویڈیوز میں سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب پہ دیکھتا رہا. اور یعنی 26 سال کی پالیٹکس میں بڑے بڑے اونچ نیچ ہوئے ہیں, اور مشکل اور برے وقت آئے ہیں, اور میرے لوگوں نے قربانیاں دی. مجھے یاد ہے جب نے دھرنے میں بھی ہمارے 4-5 لوگ شہید ہوئے, لوگوں کو مارا بھی پولیس نے, تب بھی یہی لوگ جو آج اوپر بیٹھے ہیں تب بھی یہی اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اور ہم 25 میں بھی بڑا ظلم ہوا. کئی چیزیں مجھے ابھی بھی یاد ہیں کہ ایک 11 سال کے بچے کو صبح کے 3 بجے پولیس پکڑ کے فیصل آباد میں پولیس اسٹیشن لے کے جا رہی تھی کہ جی باپ نہیں ہے تو 11 سال کے بیٹے کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. پھر خواتین کی میں نے کہانیاں سنی. ہماری ایک ایم پی تھی, 70 سال کی ایم پی, اس کو جس طرح گھسیٹ کے لے کے گئے, بیک پرابلم ہو گیا, اس کی کمر میں درد شروع ہو گئی. تو میں نے وہ بھی سنی. اور پھر 2 ہمارے کارکن شہید ہوئے, ایک کو راوی کے پل سے نیچے پھینک دیا. یہی درندے پولیس والے تھے, تب بھی پل سے اس کو نیچے پھینک دیا. اور دوسرا اٹک پل, ادھر ہمارے کے پی سے ایک نوجوان آ رہا تھا, اس کو پھر وہ ٹیئر گیس شیلنگ میں وہ بھی شہید ہو گیا. لیکن جو مجھے ذل شاہ کی تکلیف ہوئی ہے, اور وہ اس کی, شاید میں اکیلا نہیں ہوں, پاکستان کے لوگوں کو, عام لوگوں کو جیسے مسئلہ ہے تو ادھر ہی آ جاتا ہے. ہم کیوں آج اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ یہ ہے ہمارا مسئلہ. رول آف لا نہیں ہے, طاقت کی حکمرانی ہے, جنگل کا قانون ہے. یہ بنانا ریپبلک بنا رہے ہیں, حکم کر رہی ہے جی اس کو جیل میں ڈالو اور اس کے کیسز معاف کر دو. اور پھر وہ کہتی ہے کہ اس کو کہو ایکسیڈنٹ ہے, اور آج یہ بھی کہنا شروع ہو جاتے ہیں جی ایکسیڈنٹ ہے. قتل کا پرچہ میرے اوپر اس کا, اور آج پتا چلتا ہے ایکسیڈنٹ ہے. کوئی دنیا میں مہذب معاشرے میں جدھر غیرت ہوتی ہے, معاشروں کے اندر فرق ہوتا ہے غیرت اور بے غیرتی. جدھر بے غیرتی ادھر پہنچ جائے کہ آپ کو جھوٹ بولنے میں کوئی شرم ہی نہیں آتی, سب کے سامنے بیٹھ کے آپ جھوٹ بولتے ہیں, اور آپ کو شرم بھی نہیں آتی کیونکہ آپ کرسیاں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی غیرت مند آدمی جس میں خوف خدا ہو, ایک بیچارہ بھلا مانس ایک ملنگ کو ٹارچر کر کے قتل کیا, تصویریں دیکھیں اس کی.
آپ کا خون کھول جائے گا. اس کی تصویریں دیکھیں جس طرح جی ایکسیڈنٹ بھی ایسے مرتا ہے, سر اس کا پھاڑا ہوا ہے, لیور اس کا مار مار کے رپچر کیا ہوا ہے, سپلین اس کی رپچر ہے, اور پرائیویٹ پارٹس کے اوپر کیسے تشدد ہو گیا؟ کون سا ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے؟ کمر میں بھی ہے, ہاتھ بھی, اس کے ہاتھ روک روک کے بازو ٹوٹے ہوئے اس کے جدھر ڈنڈے مار رہے تھے, اور لوگوں کے سامنے بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہو. اور پھر جا کے آئی جی پھر رہا ہے, پکڑ رہا ہے لوگوں کو, کوئی گواہ ملے تو ان کو پکڑ کے پولیس تھانے میں ان کا بیان لو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور یہی اعظم شہباز گل سے کیا جب کسٹوڈیل ٹارچر اس کی ہوئی. ان کے آفیسرز, ان کے جو منسٹرز کے جو ایویڈنس چینج کرو. تو پاکستان میں تو یہ ساری جگہ ہو رہا ہے. طاقت میں بیٹھے جو مرضی ظلم کرو, ایویڈنس چینج کرو, کیس جس کے اوپر ڈالو, جسے مرضی کر دو. کسی نہ کسی طرح طاقتور یہ ظلم کا نظام بچانا چاہتا ہے. میرے سے ان کو کیا ہے؟ ڈر لگا ہوا ہے الیکشن کا. ان کو خوف آ رہا ہے کہ ایک عوام کا سمندر نکلنے لگا الیکشن پہ, کہ کسی طرح عمران خان کو یا قتل کرو یا اس کو جیل میں ڈالو, راستے سے ہٹاؤ. وہ باہر جو بیٹھا ہوا ہے بگوڑا, ایک کرپٹ آدمی, ایک ڈرپوک آدمی جو ہمیشہ باہر بھاگ جاتا ہے, اس کا سٹیک ہی باہر ہے, اربوں ڈالر باہر ہے, اور وہاں سے اس ملک کے فیصلے کر رہا ہے. میں کیوں کہہ رہا تھا کہ اس کو آرمی چیف نہیں بنانا چاہیے؟ اس کا انٹرسٹ کیا ہے پاکستان میں؟ وہ تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے وہ باہر بھاگ جاتا ہے. ہمارے ملک کے فیصلے باہر بیٹھ کے کر رہا ہے. جو کانوکٹ ہوا ہے, عدالت نے اس کو فیصلہ کر دیا ہے, یہ مجرم ہے قوم کا, وہ فیصلے کر رہا ہے. اس کی بیٹی دندراتی پھر رہی ہے, جس کو مرضی برا بھلا کہے, ان کو کہہ رہی ہے کہ جی اس کو ایکسیڈنٹ کروا دو, تو وہ انہوں نے ایکسیڈنٹ کروا دیا. یہ ملک چل رہا ہے ہمارا. کیوں ہم تباہی کی طرف پہنچ گئے ہیں؟ کیوں مہنگائی کے اندر لوگ ڈوب رہے ہیں؟ یہاں تو لوگوں کا جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تو تھوڑی دیر کے بعد گزارا ہی نہیں کر سکے گا. تو قوم میری غور سے میری بات سن لو. میں نے فیصلہ کیا ہے, میں نے فیصلہ کیا کہ آخری خون کے طبقے تک جتنا میرا قطرہ ہے, آخری خون کا, میں ان کا مقابلہ کروں گا. آپ نے اپنے لیے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے, کیونکہ جس طرف یہ قوم کو لے کے جا رہے ہیں, آپ کے اور آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اس طرح کے پاکستان یہ نہیں چل سکتا. ذرا ہندوستان کے ٹی وی پہ دیکھیں کس طرح مذاق اڑ رہا ہے پاکستان کا. کیا وہ پاکستان کے اوپر ان کی طرح ٹی وی خوشی سے بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہی تو جب پاکستان بنا تھا کس چیز کا خطرہ تھا پاکستان کو؟ کیونکہ وہ ہندوستان کے لیڈر کہہ رہے تھے کہ یہ تو زیادہ دیر رہیں گے نہیں, یہ پھر ضم ہو جائیں گے ہمارے میں. یا آپ نے ان لوگوں کو یہاں بیٹھنے دیا, اور اب اس کے بعد آپ کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے. کہ آپ کو نظر نہیں آیا کہ آپ الیکشن اناؤنس کر رہے ہیں اور وہ ہم الیکشن ریلی کے اوپر تشدد کر رہے ہیں؟ کیا الیکشن کبھی دنیا میں سنا ہے؟ دنیا میں کوئی اس کی مثال ہے کہ الیکشن کے لیے پارٹی ریلی کرنا شروع کر رہی ہے اور اسی کے اوپر پولیس پورا تشدد کر دیتی ہے؟ واٹر کیننز, جس طرح پتہ نہیں ہم کوئی, یہ مقبوضہ کشمیر ہے. ٹیئر گیس شیلنگ, ڈنڈوں سے جس طرح مار رہے ہیں لوگوں کو. میرے پاس وہ ہمارا ایک افضل سندھو آیا, اس نے مجھے اپنی جسم دکھایا, وہ اس کی ویڈیو ہے, 15-20 پولیس والے اس کو ڈنڈے سے مارے. وہ کر کیا رہے؟ وہ یہ آپ کے لوگ ہیں, یہ پاکستانی ہیں, یہ کوئی غدار نہیں ہے, یہ سیاسی کارکن ہیں. وہ جیسے اس کو مار رہے ہیں, وہ کون ہیں یہ لوگ؟ اور میں آپ کو کہتا ہوں, ایک ایک کی آپ ویڈیو ہمارے سامنے ہے. میرا اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ موقع دے کہ اس طرح کے حیوانوں کو, جب آپ پولیس میں ایسے لوگوں کو آنے دیتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کبھی یورپ میں دیکھا ہے اس طرح؟ کسی ملک جس میں قانون ہوتا ہے, کبھی پولیس ایسی حرکت کر سکتی ہے؟ جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور آپ کے اوپر تشدد ہو گیا. الیکشن کمیشن آپ کو ایکٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ درندے جو اوپر بیٹھے ہوئے انہوں نے پھر کچھ کرنا ہے. قوم کے سامنے بتایا کہ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا کہہ رہی تھی. جس طرح کا اس کے اوپر تشدد کیا گیا, یعنی میں
اب اپنا کیا بتاؤں کہ ذہن میرا نہیں مانتا کہ یہ کس طرح کے درندے تھے اور اس کے پیچھے کون سی سوچ تھی جس نے انسانوں کے اوپر یہ کروایا. سائیکوپیتھ ہے, ذہنی مریض ہے وہ آدمی. وہ جب سے آیا وہ اس طرح کی حرکتیں کروا رہا ہے. 60 جگہ اس کے اوپر تشدد کے نشان تھے. میں نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں جو آج میڈیا پہ بھی چلی ہیں. وہ تصویریں دیکھی ہیں کہ جس طرح کا ظلم کیا گیا اس کے اوپر, اور ظلم کر کے اس کی لاش سڑک پہ پھینک دی گئی. اور جو مجھے, اب میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ یہ جو میں نے یہاں پریس کانفرنس دیکھی, ایک زرداری جیسے مجرم کا بغل بچہ, اس کو بٹھایا اس لیے گیا کہ یہ نہیں کہ کوئی دیانتدار اور ایماندار آدمی تھا, یہ کہ وہ کتنا زیادہ ہمارے خلاف زہر تھی اس کے اندر, اس لیے اس کو چیف منسٹر بنایا گیا. اس کے ساتھ آئی جی. یہ پولیس اس طرح کے آدمیوں کو, اور جو سی سی پی او ہے, یہ لوگ ہیں جو پولیس کو بدنام کرتے ہیں. ان کی وجہ سے پنجاب پولیس بدنام ہوتی ہے. میرے جو لوگ جا رہے تھے قافلوں کے اندر, جب ان کا پولیس کے ساتھ گزرے تو انہوں نے کہا کہ پولیس کی ساری حمایت ہمارے ساتھ تھی, اوپر یہ درندے بٹھا دیے. اور اتنی شرمناک ان کی پریس کانفرنس تھی, ان کو شرم نہیں آئی. یہ لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے, بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. پہلے بیٹھ کے جب وہ بیچارہ, جب ضلع شاہ جب شہید ہوتا ہے تو میرے اوپر 302 قتل کا, اس کے قتل کا میرے اوپر ڈال دیتے ہیں. اور آج پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ حادثہ ہوا ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے. ہمارا ملک آپ سوچ لیں کہ کن کے ہاتھوں میں ہے. یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں, نہ ان میں عقل ہے, نہ ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے, نہ ان کا کوئی کیریکٹر ہے, نہ ان کے اندر کوئی اخلاقیات ہے, نہ ان کے اندر کوئی خوف خدا ہے. یہ لوگ آج اوپر درندے بیٹھ گئے ہیں جو اس طرح کی پریس کانفرنس کرتے ہیں. اور پھر جو کور اپ ہو رہا ہے, یعنی اب ساری ایویڈنس ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. شہباز گل کو, یہی جو سائیکوپیتھ جب سے آیا ہے, شہباز گل کو کس چیز کے اوپر انہوں نے پکڑا؟ کل خواجہ آصف نے وہی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آفیسرز کو غلط پیغام نہیں لینے چاہیے. یہ خواجہ آصف کی وہی سٹیٹمنٹ ہے جس پہ شہباز گل کو پکڑ کے انہوں نے الٹا لٹکایا, ننگا کیا, اس کے اوپر جبر کیا. اس کو ابھی تک شہباز گل پوری طرح ٹھیک نہیں ہے. اسی سٹیٹمنٹ پہ جو کل خواجہ آصف نے دی ہے. اور میں کہوں گا شہباز گل کو کہ اس کے خلاف پرچہ کرو تاکہ اس کو بھی سزا ملے. اگر آپ کو مل سکتی ہے اس کو بھی ملنی چاہیے. قانون سب کے سامنے ایک برابر ہوتا ہے. انصاف کا مطلب, رول آف لا کا مطلب ہے کیا؟ لیکن مجھے ہر روز فجر کے اوپر اونچی اونچی آواز آتی تھی, میرا نام لے کے. کوئی ایک یا دو تھے, لیکن مجھے ایک کی اونچی آواز آتی تھی, میرا نام پکارتا تھا. تو میں نے 2-3 دفعہ لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے آدمی؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ سے ملائیں گے. لیکن بات بیچ میں رہ جاتی تھی اور اتنی چیزیں ہوتی رہیں. وہ تھا ضلع شاہ. اور پھر جب سے اس کو شہید کیا گیا, اس کے بعد پھر مسلسل اس کی ویڈیوز میں سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب پہ دیکھتا رہا. اور یعنی 26 سال کی پالیٹکس میں بڑے بڑے اونچ نیچ ہوئے ہیں اور مشکل اور برے وقت آئے ہیں, اور میرے لوگوں نے قربانیاں دی. مجھے یاد ہے جب نے دھرنے میں بھی ہمارے 4-5 لوگ شہید ہوئے, لوگوں کو مارا بھی پولیس نے, تب بھی یہی لوگ جو آج اوپر بیٹھے ہیں تب بھی یہی اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اور ہم 25 میں بھی بڑا ظلم ہوا. کئی چیزیں مجھے ابھی بھی یاد ہیں کہ
ایک 11 سال کے بچے کو صبح کے 3 بجے پولیس پکڑ کے فیصل آباد میں پولیس اسٹیشن لے کے جا رہی تھی کہ جی باپ نہیں ہے تو 11 سال کے بیٹے کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. پھر خواتین کی میں نے کہانیاں سنی. ہماری ایک ایم پی تھی 70 سال کی ایم پی, اس کو جس طرح گھسیٹ کے لے کے گئے, بیک پرابلم ہو گیا, اس کی کمر میں درد شروع ہو گئی. تو میں نے وہ بھی سنی. اور پھر 2 ہمارے کارکن شہید ہوئے, ایک کو راوی کے پل سے نیچے پھینک دیا. یہی درندے پولیس والے تھے تب بھی, پل سے اس کو نیچے پھینک دیا. اور دوسرا اٹک پل, ادھر ہمارے کے پی سے ایک نوجوان آ رہا تھا, اس کو پھر وہ ٹیئر گیس شیلنگ میں وہ بھی شہید ہو گیا. لیکن جو مجھے ذل شاہ کی تکلیف ہوئی ہے, اور وہ اس کی شاید میں اکیلا نہیں ہوں, پاکستان کے لوگوں کو, عام لوگوں کو, جیسے